أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ الفاتحہ کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو بے حد مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے، جو روز جزا قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ آمین۔ فضائل سورہ الفاتحہ۔ سورہ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے عظیم اور مبارک سورہ ہے۔ اسے ام القرآن، ام الکتاب اور اسب المثانی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک سورہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب رسول اللہ کو خصوصی عظمت کے ساتھ عطا فرمایا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ الفاتحہ جیسی عظیم سورہ نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن کی کسی دوسری سورہ کی مثل ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ کی تلاوت فاراجہ ہے۔ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ سورہ بندے اور اس کے رب کے درمیان مناجات اور گفتگو کا ذریعہ ہے۔ جب مومن اسے اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر آیت کا جواب عطا فرماتا ہے۔ اس مبارک سورہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی رحمت، اس کی بادشاہی، صرف اسی کی عبادت، اسی سے مدد طلب کرنے اور سیرات مستقیم کی دعا جمع کر دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے قرآن مجید کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ الفاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ روحانی اور جسمانی امراض کے لیے برکت اور شفا کا ذریعہ ہے۔ صحابہ اکرام اس سے دم فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا تھا۔ جو شخص محبت، یقین اور اخلاص کے ساتھ سورہ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت، برکت، ہدایت اور عظیم اجر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ سورہ مومن کے دل کو اطمینان بخشتی ہے، ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورہ الناس کا ترجمہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے محبوب، فرما دیجئے میں تمام انسانوں کے پروردگار کی پناہ طلب کرتا ہوں، جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، جو تمام انسانوں کا سچا معبود ہے، اس وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ فضائل سورہ الناس۔ سورہ الناس قرآن مجید کی آخری سورہ ہے۔ یہ بے حد مبارک سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے ظاہری اور باطنی شر، شیطانی وسوسوں اور بری چیزوں سے اپنی پناہ طلب کرنے کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صبح اور شام، سونے سے پہلے اور مختلف موقعوں پر سورہ الناس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے اس سورہ کو سورہ الفلق کے ساتھ پڑھنے کی تعلیم بھی عطا فرمائی، کیونکہ یہ دونوں سورہ اللہ کی پناہ حاصل کرنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ سورہ الناس کی تلاوت کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ یہ سورہ شیطان کے وسوسوں، جنات کے شر، بری نظر اور ہر طرح کی روحانی تکلیف سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو شخص یقین اور اخلاص کے ساتھ اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان عطا فرماتا ہے، اسے وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اپنی رحمت و حفاظت اس کے شامل حال فرما دیتا ہے۔ سورہ الناس مومن کو یہ تعلیم دیتی ہے
کہ ہر حال میں صرف اللہ تعالیٰ ہی سے پناہ طلب کی جائے، کیونکہ وہی تمام انسانوں کا پروردگار، بادشاہ اور حقیقی معبود ہے۔ اس لیے اس مبارک سورہ کی پابندی کے ساتھ تلاوت کرنا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بے حد فائدہ مند اور باعث برکت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورہ الفلق کا ترجمہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے محبوب فرما دیجئے میں صبح کے پیدا فرمانے والے پروردگار کی پناہ طلب کرتا ہوں، اس کی تمام مخلوق کے شر سے اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ فضائل سورہ الفلق۔ سورہ الفلق قرآن مجید کی عظیم اور مبارک سورہوں میں سے ایک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی شر سے اپنی پناہ طلب کرنے کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ یہ سورہ مومن کے لیے حفاظت، رحمت اور برکت کا عظیم ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صبح اور شام، سونے سے قبل اور مختلف موقعوں پر سورہ الفلق کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے سورہ الفلق اور سورہ الناس کو پڑھنے کی خصوصی تعلیم عطا فرمائی، کیونکہ ان دونوں سورہوں کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتا ہے۔ جو شخص یقین اور اخلاص کے ساتھ سورہ الفلق کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کے شر، بری نظر، حسد، جادو، شیطانی اثرات اور دوسری آفتوں سے اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ یہ مبارک سورہ مومن کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہر مشکل، ہر خوف اور ہر تکلیف کے وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ طلب کی جائے، کیونکہ وہی ہر شر سے محفوظ رکھنے والا اور سب سے بڑا حفاظت فرمانے والا ہے۔ جو شخص اس سورہ کی پابندی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دلی سکون، رحمت، برکت اور اپنی خاص حفاظت عطا فرماتا ہے۔ یہ سورہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ اور مومن کے لیے عظیم نعمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ الاخلاص کا ترجمہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے محبوب فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے۔ فضائل سورہ الاخلاص۔ سورہ الاخلاص قرآن مجید کی بے حد عظیم، مبارک اور افضل سورہوں میں سے ایک ہے۔ اس مبارک سورہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی یکتائی اور اس کی بے مثال شان کا بیان ہے۔ یہ سورہ مومن کے عقیدے کو مضبوط کرتی ہے اور توحید کی مکمل تعلیم عطا فرماتی ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ الاخلاص قرآن مجید کے ایک تہائی کے برابر ہے۔ جو شخص اسے اخلاص اور یقین کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عظیم ثواب عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صبح اور شام، سونے سے قبل اور مختلف موقعوں پر سورہ الاخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ سورہ مومن کے لیے رحمت، برکت اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص محبت اور پابندی کے ساتھ سورہ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے اور اس کے لیے جنت کا سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ اس مبارک سورہ کی تلاوت دل کو اطمینان، ایمان کو مضبوطی اور روح کو سکون عطا کرتی ہے۔ سورہ الاخلاص مومن کو یہ پیغام دیتی ہے کہ عبادت، امید، بھروسہ اور توکل صرف ایک اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ یہی سورہ توحید کا خلاصہ ہے اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا عظیم ذریعہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ सूरह अल काफिरून का तर्जुमा। अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। ऐ महबूब फरमा दीजिए, ऐ काफिरो, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो, और न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूं, और न मैं उनकी इबादत करने वाला हूं जिनकी तुम इबादत करते रहे हो, और न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूं। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। फ़ज़ाइल सूरह अल काफिरून। सूरह अल काफिरून कुरान मजीद की अजीम और मुबारक सूरहों में से एक है। इस मुबारक सूरह में तौहीद की पाकीज़गी, दीन इस्लाम पर इस्तिकामत और गैरुल्लाह की इबादत से मुकम्मल बेजारी का बयान है। ये सूरह मोमिन को अपने अकीदे पर साबित अकदम रहने की तालीम अता फरमाती है। रसूल अल्लाह इस सूरह की तिलावत पर खास एहतिमाम फरमाया करते थे। अहादीस में आता है कि आप फजर की सुन्नतों और मगरिब के बाद की 2 रकतों में अक्सर सूरह अल काफिरून और सूरह अल इखलास की तिलावत फरमाते थे। रसूल अल्लाह ने इस सूरह को शिर्क से बेजारी का ऐलान करार दिया। ये सूरह मोमिन के दिल में तौहीद को मजबूत करती है और अल्लाह ताला की खालिस इबादत का जज्बा पैदा फरमाती है। जो शख्स इखलास और यकीन के साथ सूरह अल काफिरून की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसके ईमान को मजबूती अता फरमाता है, उसे बातिल अकीदों से महफूज रखता है और दीन पर इस्तिकामत नसीब फरमाता है। ये मुबारक सूरह मोमिन को ये पैगाम देती है कि इबादत सिर्फ अल्लाह ताला का हक है और दीन के मामले में किसी किस्म का समझौता जायज नहीं। जो शख्स इसकी पाबंदी के साथ तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसे रहमत, बरकत, दिली इत्मीनान और दुनिया व आखिरत की कामयाबी अता फरमाता है। चारों कुल एक साथ पढ़ने की फजीलत और बच्चों की नजर से हिफाजत। चारों कुल यानी सूरह अल काफिरून, सूरह अल इखलास, सूरह अल फलक और सूरह अन्नास की तिलावत मोमिन के लिए बेहद मुबारक अमल है। इन मुबारक सूरहों में तौहीद का बयान, शिर्क से बेजारी और हर किस्म के ज़ाहिरी व बातिनी शर से अल्लाह ताला की पनाह तलब करने की तालीम मौजूद है। इनकी पाबंदी के साथ तिलावत करने से अल्लाह ताला अपने फजलो करम से दिल को इत्मीनान, ईमान को मजबूती, रहमत, बरकत और हिफाजत अता फरमाता है। रसूल अल्लाह सूरह अल इखलास, सूरह अल फलक और सूरह अन्नास की तिलावत सुबह और शाम 3-3 मरतबा फरमाते, फिर अपने दोनों हाथों पर दम करके अपने जिस्म मुबारक पर फेरते थे। ये अमल सही अहादीस से साबित है। सूरह अल काफिरून की भी मुख्तलिफ मौकों पर तिलावत फरमाना अहादीस में वारिद है। इसी वजह से बहुत से मुसलमान तालीम और विर्द के तौर पर चारों कुल एक साथ भी पढ़ते हैं। बच्चों की बुरी नज़र से हिफाजत के लिए भी कुरान की तिलावत और दुआ करना मसनून अमल है। खास तौर पर सूरह अल इखलास, सूरह अल फलक और सूरह अन्नास को 3-3 मरतबा पढ़कर दोनों हाथों पर दम किया जाए, फिर बच्चे के सर, चेहरे और जिस्म पर हाथ फेर दिया जाए। ये अमल सही अहादीस से साबित है। अगर चारों कुल पढ़कर अल्लाह ताला से बच्चे की हिफाजत की दुआ की जाए तो ये भी जायज़ है, लेकिन नज़र के लिए 3-3 मरतबा पढ़ने की तालीम खास तौर पर सूरह अल इखलास, सूरह अल फलक और सूरह अन्नास के बारे में वारिद है। हिफाजत देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है और यही अकीदा हर मुसलमान का होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें और हमारी औलाद को हर किस्म की बुरी नज़र, हसद, जादू, शैतानी वसवसों और तमाम आफतों से अपनी हिफाजत में रखें और अपने खास फजलो करम से महफूज फरमाएं। आमीन। The virtues of reciting the 4 Quls together and protecting children from the evil eye. The 4 Quls, Surah Al-Kafirun, Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, and Surah An-Nas are a great blessing for every believer. These blessed surahs contain the teachings of Tawheed, the oneness of Allah, disassociation from shirk, associating partners with Allah, and seeking Allah Almighty's protection from every apparent and hidden evil. Reciting them regularly and consistently is a means for Allah Almighty, through His grace and mercy, to grant peace to the heart, strengthen faith, and bless a person with His mercy, blessings, and protection. The Messenger of Allah, peace be upon him,
used to recite Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, and Surah An-Nas 3 times every morning and evening, then blow lightly into his hands and wipe them over his blessed body. This practice is established in authentic hadith. The recitation of Surah Al-Kafirun on various occasions is also reported in the hadith. For this reason, many Muslims recite all 4 quls together as a regular practice of remembrance and devotion. Reciting the Quran and making dua for children is also a sunnah means of seeking protection from the evil eye. In particular, Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, and Surah An-Nas should be recited 3 times each. Then one should blow gently into both hands and wipe them over the child's head, face, and body. This practice is established in authentic hadith. It is also permissible to recite all 4 quls together and supplicate to Allah Almighty for a child's protection. However, the instruction to recite 3 times specifically for protection from the evil eye is authentically reported for Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, and Surah An-Nas. A believer should always have the firm belief that Allah Almighty alone is the one who grants true protection. We pray to Allah Almighty to protect us and our children from every kind of evil eye, envy, magic, satanic whispers, and all forms of harm, and to keep us under His special mercy and protection. Ameen.